السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنت شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کے 8ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے آج کے اس روزہ رکھنے کو قبول فرما، اور ہم تمام کو آج کے اس روزے میں ہر قسم کی گناہ صغائر و کبائر سے معاف، ہم تمام گناہ صغائر و کبائر سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اور ہم تمام کی ہر قسم کی گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الحمدللہ ایک انسان روزے کے ذریعے سے تقوی اور طہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تقوی اور طہارت اصل خوف خداوند قدوس ہے۔ کہ انسان کے دل میں خوف الہی سما جائے، یہی اصل تقوی ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خوف الہی نہ سمائے، یوں سمجھ لیجئے اسے تقوی کی دولت اور تقوی کی نعمت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تقوی کی دولت اور نعمت خوف الہی ہے کہ جب بندے کے اندر خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے تو یہی اصل تقوی ہے، کیونکہ خوف الہی یہ ایسی چیز ہے انسان کو ہر برے فعل سے محفوظ بنا دیتی ہے، ہر برے فعل سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، ہر برے کام سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ انسان کے اندر جب تک خوف الہی نہ ہو تب تک وہ انسان حقیقت میں تقوی والا نہیں کہلا سکتا۔ انسان کے اندر جب خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اور خوف الہی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تم ڈرنے والے اور خوف کھانے والے ہو جاؤ۔ جب تک انسان کے دل میں ڈر اور خوف نہ ہوگا تب تک وہ انسان صحیح اور درست راستہ اختیار کرنا اس کے لیے بہت دشوار اور بہت کٹھن ہے۔ اس لیے انسان جب تک اپنے آپ کی حفاظت نہ کرے اور اس میں خصوصاً اپنے اندر ڈر خوف کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، انسان کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے تقوی کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، ورنہ صرف زبانی تقوی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کے دل میں ڈر خوف ہر ایک چیز سے بچنا یہ اگر پیدا ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تقوی کے قریب ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تقوی، آپ کا ڈرنا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ بصرہ میں ایک شخص سے کھجور خریدتے ہیں۔ کھجور خریدنے کے بعد اتفاقاً جو ہے 2-4 کھجور بقال کے دکان کھجور فروش کے پاس سے 2-4 کھجور آپ کے لیے ہوئے کھجوروں کے ڈھیر میں گرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر آپ نے 1 کلو کھجور خریدی تھی تو اس میں بقال کے 2-4 کھجور گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ سفر کر کے بصرہ سے سفر کر کے جب آپ بیت المقدس جاتے ہیں، بیت المقدس میں آپ ایک حجرے میں آپ آرام فرما ہوتے ہیں، رات کے وقت جو 2 فرشتوں کو آپ دیکھتے ہیں
آ کر وہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہی ابراہیم بن ادہم ہیں کہ جن کا رتبہ ایک درجہ جن کا گھٹا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ چونک اٹھتے ہیں۔ پھر وہ کہنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا رتبہ کس لیے گھٹا دیا گیا، ان کا ایک درجہ کس لیے گھٹا دیا گیا؟ محض اس لیے، صرف اس لیے کہ ان کے کھجوروں میں کھجور فروخت یعنی بقال کا ایک کھجور گر گیا تھا۔ تو آپ جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں فوراً آپ پھر بیت المقدس سے آپ بصرہ کا سفر کرتے ہیں، پھر اسی دکان پر جاتے ہیں، جا کر آپ پھر وہاں کھجور خریدتے ہیں۔ کھجور خریدنے کے بعد آپ کے حصے میں جو کھجور گرے تھے آپ اسی طریقے سے کھجور والے کی دکان میں وہ کھجور گرا دیتے ہیں۔ گرانے کے بعد جب آپ واپس پلٹ کر پھر بیت المقدس آتے ہیں، آ کر جب پھر اسی حجرے میں آرام کرتے رہتے ہیں، پھر وہی دو فرشتوں کو دیکھتے ہیں آپ۔ دونوں فرشتے آ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا یہ وہی ابراہیم بن ادہم ہے؟ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی ابراہیم بن ادہم ہے، یہی ابراہیم بن ادہم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کا درجہ، ان کے 2 درجے بڑھا دیے گئے ہیں، یہ ان کے 2 درجے بلند کر دیے گئے ہیں، ایک کھجور واپس کرنے کا اور دوسرا کھجور واپس کرنے کے لیے سفر کرنے کے بدلے جو ہے ان کے 2 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، محض ایک درجہ گھٹنے کی وجہ سے آپ نے بیت المقدس سے بصرہ کا سفر کیا، آپ نے صرف ایک چھوٹی سی غلطی، اور وہ بھی یوں سمجھیے آپ جان بوجھ کر نہیں، بلکہ کھجور بیچنے والے سے وہ غلطی ہوئی کہ اس کا ایک کھجور زائد جو ہے ان کے حصے میں آ گرا، یہ جو کھجور خریدے تھے اس میں گر گیا اور یہ لے کر وہاں سے نکل گئے۔ تو محض ایک کھجور کی وجہ سے ایک درجہ گھٹا دیا گیا۔ تو ہم اور آپ سوچئے تو صحیح کہ ہمارے دن بھر میں کتنے ساری چیزیں ہم ہڑپ کرتے ہیں، یا دوسروں کی کتنی ساری چیزیں ہم ہڑپ کرنے کے خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ والے دیکھیے آپ، ایک کھجور اور ایک کھجور ان کا اگر وہ بھی یوں سمجھیے آپ غلطی سے، وہ کھجور بیچنے والی کی غلطی سے ان کے حصے میں آ گیا تو ایک درجہ گھٹا دیا گیا۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ وہ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ خود جو ہے چوری چھپے یا باتوں میں وہاں سے کھجور اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تقوی، بزرگان دین نے جو تقوی اختیار کیا، یعنی ڈر خوف، کہ انہوں نے ایک کھجور تک کو اپنے ذمے میں ڈر خوف جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایک کھجور کی وجہ سے میری گرفت نہ کر دے، میری گرفت نہ فرمائے، اتنا خیال، اتنا احساس انہوں نے کیا۔ تو اس لیے تقوی اور طہارت یعنی ڈر اور خوف اور پاکیزگی یہ ایسی چیز ہے، انسان کے اندر جب پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ناپاکی اور گندی جگہ پر بیٹھنا خود بخود ناپسند کرنے لگتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر تقوی اور طہارت ہے، خوف اور خشیت ہے، تو ہم ہر برائی سے بچ سکتے ہیں، اور بچنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے اور روزے کی روحانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی برائیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، تیرا ڈر، تیرا خوف ہم تمام کے دلوں میں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔